جی جبران بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، جی اس آیت کو آپ سمجھائیں گے اور ثابت کریں گے اس چیز کو کہ اس میں بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے آنے کا ذکر نہیں؟ ہاں، ادھر آپ کا جو استدلال ہے وہ ہے کیا کہ کس چیز سے آپ استدلال کریں کہ نبی آئیں گے؟ ویسے تو آپ سے بات ہماری اس میں پہلے ہوئی اللہ تھی، تعالیٰ لیکن نے کیونکہ ابھی آپ پوری آیت سے ہی استدلال ہے میرا. ہاں بتائیے. اللہ تعالیٰ نے بنی میں آدم کو مقاط خطاب لکھ بھی کیا. رہا ہوں. اوکے، بنی آدم. اوکے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام آدم کی اولادوں کو دیا. اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو لہٰذا اس میں ہم بھی مخاطب ہیں، کیونکہ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں. اور آدم کی اولادوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں اور وہ تم پر میری آیات بیان کرنے لگیں، تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم. ٹھیک. واضح ہے بالکل. تو آپ تو اس کہ میں مستقبل میں آیت آپ رسول لگا کے آنے کا سکتے ذکر ہیں؟ کیا جائے. آپشن ہے آیت لگانے کے سامنے؟ جی جی لگوا دیتے ہیں، اس میں کیا ہے. جی خالد بھائی، آپ بستر میں تو نہیں ہیں؟ نہیں بستر میں. ٹھیک، ذرا دکھا دیں آیت جبران بھائی. ترجمہ بھی چاہیے کہ صرف عربی؟ عربی تو کفایت کرے گی. نارملی جو بھی آپ شیئر کرتے ہیں لنک، اس میں دونوں ہی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن دیکھ لیجیے جو آسان ہو آپ کے لیے. ترجمہ تو آپ انشاءاللہ آپ لگا لیں. اچھا، میں بھی کھول لیتا ہوں اپنے پاس. یا بنی آدم. ہاں جی کر دے خالد بھائی کو بڑا کر دے. ہاں، کچھ کھڑا تو نہیں خالد بھائی. یہ نظر آ رہی ہے تو کافی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک یہ ہے. پوری آیت آ گئی. میں نے بھی کھول لی ہے. ہاں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اچھا ٹھیک ہے. اب شروع ہو رہا ہے یہاں پر یا بنی آدم، تو آپ کا میں 2 استدلال منٹ یہاں لگا سے دیتا ہے. ہوں آپ کے پہلے. لگا لیجیے. تو یہ یا بنی آدم جو آپ استدلال کر رہے ہیں، یا بنی آدم سے کر رہے ہیں اس آیت میں اپنے حساب سے، اپنے فہم کے حساب سے، کہ یہ آدم سے خطاب ہے، یا بنی آدم آدم کی اولادوں سے. آدم کی اولاد سے. تو اور کیا، اور آپ نے کہا پوری آیت ہی میری دلالت ہے، میرے لیے طور دلیل. تو دوسری بات کیا ہے پھر آپ؟ پوری آیت کو ہی لیں گے. جی یأتینکم. ہاں، پہلے آپ پورا اس کو پیش کر دینا، کیونکہ پہلے تو میں اور آپ نارمل کھلی ڈسکشن کرتے تھے. آپ کیونکہ آپ تھوڑا سا 2 منٹ موڈ میں چل رہے ہاں ہیں. جی، بنی آدم کو، ہاں. بنی آدم میں نے تو پورا بتایا ہے جبران بھائی آپ کو کہ بھائی اچھا، بنی تو میں آدم کو سنا تو خطاب ہے ہے، لیکن ہاں. اور یہ خطاب ہاں مستقبل کے بنی لیے ہے، آدم. اس میں رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. یہ 2-3 باتیں ہیں بس، اور یہی میرا مدعا. ٹھیک ہے. تو یا بنی آدم ہو گیا پورے لوگ، انسانیت پوری ٹھیک ہو گئی. ہاں جی جی. ٹھیک ہے. پھر آگے آیا اما یاتینکم، شرط آ گئی. ایسے ہی ہے. یاتینکم آ گیا، آئیں گے، آتے رہے ہیں، آئے. کون سا ترجمہ رہے کریں ہیں، گے آپ؟ آتے رہیں گے. بتائیں. آتے رہے ہیں میں کا پوچھ رہا ماضی ہوں، تھوڑی نہ ہوگا، مستقبل ہوگا. میں پوچھ رہا ہوں کون سا ترجمہ کریں گے، مستقبل کا یا حال کا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے نزدیک تو مستقبل ہے. مستقبل ہے. آپ بتا دیجیے، اس کی کوئی آج کیونکہ سمجھانا آپ نے ہے نا مجھے. سمجھا تو میں رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھاؤں گا، لیکن یہ نا کہ آپ کا موقف آپ کے لوگوں کے سامنے بھی کلیئر ہو جائے، کیونکہ میں تو آپ سے آج اس لیول پہ ذرا ڈفرینٹ اور کھول کے بات کریں گے انشاءاللہ. لمبی بھی نہیں کریں گے اور جبران بھائی ابھی میری جو پوزیشن ہے نا، وہ یہ سمجھیے ہاں کہ بس یہ آیت اگر آپ 2 نے منٹ سمجھا کا دی نا تو ٹائم ادھر. کیا تھا؟ یہ 2 منٹ کا اور ٹائم یہ جو آپ نے رکھنا تھا وہ کس طرح تھا؟ وہ ہم کر لیں گے. کوئی نہیں، وہ بھی سمجھنا چاہ میں رہے ذرا ہیں. ایزی موڈ میں بات کرتے ہیں. 2 اور منٹ جب اب سارا اگر مدعا نہ سمجھ سمجھا آئے پائے تو میں پھر ادھر، مطلب یہ سمجھ لو میں بیچ میں کھڑا ہوں ابھی، اس بیچ پوزیشن میں میں کھڑا. نیوٹرل ہوں میں. اچھا ابھی میں نے جو سمجھا ہے اس آیت سے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے یا کر دیا ہے.
اب اگر آپ مجھے یہ جو میں سمجھاؤں کہ بھائی اس میں رسولوں کے آنے کا ذکر ہے، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس بات میں کہ نہیں اس میں بعد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے آنے کا ذکر نہیں ہے، تو بس پھر ادھر، اور اگر نہیں ہوئے تو بس پھر ادھر. ٹھیک ہے نا؟ نہ ابھی میں تمہاری طرف نہ میں بھی ادھر، میں نیوٹرل ہوں بالکل. ٹھیک جی. تو اجرائے نبوت ہے زیر بحث، اور یہ ہے آیت آپ کی دلیل، اور آپ نے اس کو سمجھا ہے یاتینکم کا مطلب ہے کہ نبی آئیں گے. اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، رسول آئیں گے، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مضارع کا صیغہ ہے اگر، تو آپ نے اس کو کیسے لاک کیا اونلی مستقبل کے لیے؟ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ فعل مضارع پر اگر نون مشدد آ جائے تو وہ خاص کر لیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے عربی میں کہ فعل مضارع پر نون مشدد ہو اور اس سے پہلے لام مفتوح آئے تو وہ چیز مستقبل کے لیے خاص ہو گئی. نہ اس میں آپ حال کا مطلب کر سکتے نہ ماضی کا مطلب کر سکتے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اما بھی آ جاتا ہے، اکثر کر تو لام مفتوح آتا ہے، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اما بھی آ جاتا ہے. اما بھی اگر آ جاتا ہے نا تب بھی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو کام کی بات کہی جا رہی ہے یا جس کوئی بھی بات اگر بتائی جا رہی ہے اسے مستقبل میں ہونا ہے. اگر کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے یا کسی کام کے ہونے کا بتایا جا رہا ہے، فعل مضارع ہو، نون مشدد ہو اور اس سے پہلے لام مفتوح ہو یا اما ہو، تو یقیناً وہ بات مستقبل کے ساتھ خاص ہے. نہ حال کا مطلب اس میں نہ ماضی. یہ قاعدہ ہے. لام مفتوح تو جو ہے وہ اس چیز کے لازم ہونے کے ساتھ کوریلیٹ کرتا ہے، اور اما تو شرط کے ساتھ ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اکثر کر لام مفتوح آتا ہے لیکن بعض دفعہ اما بھی آ جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں لام میں مفتوح اور اما کا ایک ہی مقصد ہے؟ ہاں، یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع سے پہلے اما بھی آ جاتا ہے. میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں عربی گرامر سے اس کی. قرآن کے اندر بھی ہے اما یبلغن. خالد بھائی آپ کے پاس ہے وہ اسکین یا بھیجوں میں آپ کو؟ خالد بھائی پاس ہے؟ میوٹ ہے آپ کا؟ جی جی میرے وہ پاس دکھا ہے. دو اگر آپ کے پاس ہو. اچھا میں دکھا دوں. یہ کون سی آیت ہے آپ دکھا رہے ہیں؟ اما یبلغن. اچھا وہ آل اسراء. اما یبلغن یہ ہے. ہاں وہ عربی گرامر کے اندر دی جاتی ہے اس کی مثال. تو وہ یہ بات بتاتے ہیں نا کہ اکثر کر تو لام مفتوح آتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آ جاتا ہے، اما بھی آ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنایا ہے اما یبلغن. یہ کتاب الصرف جدید ہے، کوئی سی بھی پڑھ لیں ویسے آپ. ہاں اس میں یہ چیز بیان کی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں، اسے نا تھوڑا سا نا لٹا لیں اپنے اسکرین کو نا، ایسے کر لیں پیچھے کی کوئی طرف. بات نہیں میں کر لیتا ہوں، لیکن کوئی نہیں. کبھی لام تاکید کی جگہ اما بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ اما یبلغن عندک الکبر. ٹھیک ہے نا؟ اما یبلغن عندک الکبر. عندک الکبر. تو پھر انہوں نے مثال دی قرآن کریم کو شاید. کیا مطلب بنتا ہے پھر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ آپ بتائیں کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ پہلے بھائی آپ کے عالم نے دی ہے یہ آیت، آپ کیجئے ترجمہ. نہیں آپ نے کہا میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے عربی سے، تو آپ یہ آیت لے کر آئے. اب وہ میں نے بتا دینا کہ وہ بھائی آپ نے کہا نا کہ یہاں تو اما آیا ہے، تو دیکھیں وہ نیچے لکھا ہے نا، یہ ہے میری دلیل. تو یہ ہے کبھی لام تاکید کی جگہ اما بھی آ جاتا ہے. میری دلیل تو اتنی ہی ہے. میں نے کہا کہ پھر انہوں نے مثال بھی دی ہے آگے. مثال تو میں نے نہیں بنائی دلیل، میں نے صرف یہ بات کہی ہے. جی اعظم بھائی ایک منٹ، یہ تو آپ پڑھ لیں ہیں، میں نے تو سوچا کہ آپ آیت سے مجھے بتائیں گے. آپ تو کسی کا مجھے ترجمہ اور تفصیل بیان کر رہے ہیں، آپ آیت سے بتائیں نا. نہیں میں نے کہا کہ گرامر آپ نے کہا نا مجھے کہ بھائی یہاں مستقبل کے ساتھ کیوں خاص کر رہے ہو، آپ نے کہا نا یہ. تو میں نے آپ کو کہا کہ فعل مضارع پر نون مشدد داخل ہو تو وہ چیز مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے. اور تاکید پیدا کرنے کے لیے
ویسے تو لام مفتو آتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اما بھی آ جاتا ہے. پھر آپ نے کہا بھائی اچھا لام مفتو تو تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں لام مفتو تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اما بھی آ جاتا ہے. اب اس کی دلیل میں صرف نحو سے ہی تو دوں گا آپ کو، قرآن تھوڑی نہ بتائے گا گرامر ہمیں. تو وہ ہم نے آپ کے سامنے کتاب الصرف پیش کری کہ وہاں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی دوسری بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں نا تو انہوں نے بھی اس قاعدے کو بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مستقبل کو، یہ تو ہو گیا آپ مستقبل کے لیے لے کے جا رہے ہیں مضارع کی وجہ سے. یہ گارنٹیڈ کہ یہ لازماً عمل ہوگا، یہ آپ کیسے اٹھا رہے ہیں نون تاکید کی وجہ سے؟ جی میں نے آپ کو جبران بھائی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ جو اس کے اندر بات کی جا رہی ہے نا، یہ فعل مضارع ہے یاتی کو نون مشدد ہے، ٹھیک ہے نا. فعل مضارع پر نون مشدد داخل ہو اور اس سے قبل لام مفتوح ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ کام ضرور ہونا ہے مستقبل میں. سمجھ رہے؟ اب اکثر کر لام مفتوح آتا ہے، لیکن عربی میں کبھی کبھی اما بھی آ جاتا ہے. اگر اما بھی آ رہا ہے نا تو بھی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں ضرور ہونا ہے. اب یہ تیسری مرتبہ میں نے آپ کو نہایت ہی آسان الفاظ میں بتایا ہے. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا. نہیں ایسا نہیں ٹھیک ہے جی بتائیے. اما ہے، اما جو ہے وہ ان اور ما، یہ انما یہ شرط ہے، جملہ شرطیہ ہے، اور لام مفتوح جملہ شرطیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو لام مفتوح شرط خالد بھائی وہ ہے، دکھاؤ. اما شرط ہے. یہ ہم نے آپ کے سامنے اپنی بات کی ثبوت میں ایک دلیل پیش کری ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں نیچے کہ کبھی لام تاکید کی جگہ اما بھی آ جاتا ہے، اور وہ اوپر فعل مضارع بنون مشدد اسی کی انہوں نے گردان باندھی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے انہوں نے یہ جو ہے نا وہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیفعلن لیفعلن، یہ سب انہوں نے اسی کی نون ثقیلہ کی ہی گردان باندھی ہوئی ہے یہاں یہ فعل مضارع صرف کے ہے، ساتھ. یہ صرف کی بحث ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. ہاں جی تو وہی تو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہی نحو تو بتا رہا قاعدے تو جو بیان آپ کی کرتا میری ہے، بحث اور صرف کیا نہیں، صرف قاعدے نہیں بیان کرتا، صرف نہیں، نحو قاعدے بیان کرتا ہے عربی کے. صرف کے اندر گردانیں چل رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پر بات ہاں ہو تو رہی ہے ٹھیک ہے اما انہوں نے شرط ہاں انہوں نے بات ٹھہریے نا، ٹھہریے کہ اب یہ شرط ہے، یہ ہے اما جملہ شرطیہ. لام کے ساتھ شرط نہیں چلتی، لام کے ساتھ مستقبل کے اندر لازماً ہونے کا واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ لازماً ہوگا. جیسے لیستخلفنہم، اگر تم فلانے کام کرو گے تو میں لازماً تمہیں دوں گا، دے کر رہوں گا خلافت. مثال کے طور پر لیبدلنہم، لازماً تبدیل کروں گا. یہ ہے چیز جو ہو کر رہے گی. ٹھیک ہے، بشروط تو کسی انہوں نے کے جو ساتھ. بات پھر یہاں پر ہے جو جملہ عالم شرطی. صاحب میں نے ان کو جسٹیفائی، وہ عالم صاحب نے، ابھی ہم دیکھیے ہم بات کرے تھے، میں اور آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم قرآن سے بات کریں. عالم کو ہم لے کر، اگر آپ عالم لائیں گے تو پھر مجھے بھی لانے پڑیں گے، ہم اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے آپ عالم کی کریکشن ہم بعد میں آپ کر نے لیں گے. مجھے یہ صاحب جی میں سمجھا رہا ہوں. اب دیکھیے یہ ہے شرط. اب آپ اگر کرتے ہیں کہ شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بات جو ہے وہ پوری ہو گئی تو، جیسے آپ نے مثال دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر کی ایک مثال، یعنی کہ ہم وزن آپ ایک آیت لے کر آئے، اسی شرط کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اما کے ساتھ، لام کے ساتھ. لام مفتوح نہیں ہے، نون مشدد نون توکید ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور اما کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے، اما یبلغن. اگر اب جیسے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اما یاتینکم رسل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوئے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط کو تو چھوڑ دو مگر مستقبل میں آئیں گے لازماً، یہ کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب اگر آپ اسی جملے، اسی ترجمے کو، اسی کانسیپٹ کو اپلائی کریں الاسراء کے اوپر، سورۃ الاسراء کی جو آیت اب لے کر آئے، اما یبلغن عندک الکبر کے اوپر، تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ لازماً بوڑھے ہوں گے؟ بتائیے. ہو گئی بات آپ کی؟ میں سوال پوچھا آپ سے نا، اور بات بھی ہو گئی ہے تاکہ آگے بڑھیں. نہیں ہو گئی بات آپ کی. ہاں یہاں تک میں نے جو بات آپ کے
میں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی، میں نے اس کی ایک دلیل پیش کری آپ کے سامنے کہ بھائی یہ جبران بھائی میں یہ جو بات سمجھا ہوں نا وہ اس وجہ سے سمجھا۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، مجھے کوئی اعتراض، آپ کہتے ہو کہ بھائی غلط ہے یہ قاعدہ، یہ جو بات وہ کہہ رہا ہے کہ جی فعل مضارع نون مشدد سے قبل لام مفتو کی جگہ کبھی اما بھی آ جاتا ہے، جس نے بھی یہ بات بیان کری ہے وہ غلط ہے، یا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے نزدیک یہ غلط ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بحث نہیں کرنی ہے مجھے زیادہ آپ سے۔ آپ کی ایک منٹ سن تو لیجیے نا، پہلے میری بات تو سن۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جی کریں۔ یار کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، اگر کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آ جائیں تو کیا کرنا ہے، شرط ہے، مشروط ہے کسی بات سے، کس چیز کی، کون سی چیز مشروط ہے، تقوی اور اصلاح، کس چیز سے مشروط ہے، رسولوں کے آ جانے سے، کہ اگر آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ ٹھیک، اب اچھا اب ذرا مجھے ایک اگر دفعہ یہ ترجمہ مانا کر کے جائے، میں لکھ لوں آپ کا جی۔ اب اس کا ترجمہ پورا کر دیں، اب اس آیت کا اور دوسری کا بھی، اسی اصول پہ جو آپ نے اس کا کیا اس اصول اس کا بھی کر دیں مجھے، تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ واقعی میں یہی کہہ رہے ہیں۔ اما یاتینکم رسل منکم، اس آیت کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کا بھی ترجمہ لے لیں نا آپ، اگر اے آدم کی اولادو، اگر تو بھائی لکھ لو، میں لکھ رہا ہوں اور لکھ لو خدا کے واسطے، ایک ہی بات بس یہی روک رکھا ہے آپ نے مجھے 15 منٹ سے، ترجمہ ہے۔ اے آدم کی اولادو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں جو تم پر میری آیات بیان کریں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے، نہ اس سے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین۔ جو تقوی اختیار کرے اور جو اصلاح کر لے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو آپ بتائیں کہ اسی ترجمے کو اپلائی کریں اہل سرا کے اوپر۔ یار چھوڑ دیں اس کو، وہ مان تو لیا، آپ کی بات میں ختم کر دو اس کو کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، اگر بھی وہ مان لیے بات آپ نے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کہہ رہا ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بند، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے میری بات کے اوپر، میں نے پھر کیوں فضول بحث مطلب وہ پھر آپ نہیں وہ بطور دلیل پھر آپ نہیں لے کر آ رہے، آپ اس کو اب آپ اسی پہ رہیں گے۔ یار میں نے تو بطور دلیل کے جو پیش کیا ہے نا وہ بات پیش کی ہے، وہ جو ایک صرف نحو جاننے والے بندے نے بتائی ہے، وہ تو مثال دی اس نے آگے، میں نے بات پیش کری کہ مانا ہے اس چیز کو لوگوں نے کہ اکثر کر لام مفتو آتا ہے لیکن بعض دفعہ اما بھی آ جاتا ہے، آپ نے کہا نہیں بھائی غلط ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط لکھ دیا انہوں نے، ایم گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ میں تو وہی پڑھ کر ہوا ہوں نا، یہ تو آپ میری آنکھیں کھول رہے ہو نا، یار مجھے تھوڑی نہ پتا تھا، میں تو یہی سوچا بھائی عربی جاننے والا ہے، اس نے ایک بات لکھی ہے وہ صحیح ہے، اب یہ میری آنکھیں تو آپ کھول رہے ہو نا، اس نے کہا کما خط تھی، غلط لکھ کر چلے گئے سبھی بھائی، دھوکے میں ڈال دے تمہیں، ہم بتائیں گے تمہیں کیا ہوتی ہے عربی، تو میں تو آپ کے بھائی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ مجھے بتا دیجیے بس جو اب آپ بتائیں گے بھائی، وہ تو ہو گئے بیوقوف، ٹھیک ہے نا، غلط ہے نا، وہ غلط لکھا نا اس نے، تو یہ اس نے جو لکھا ٹھیک ہو گیا نہیں، کلیئر ہو گئی، کلیئر اس صورت میں ہوئی ہے کہ اس کو غلط کہیں آپ، اس لکھنے والے کو غلط کہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی تو میں پوری بات پڑھوں گا، لیکن جتنی آپ پوری بات اتنی کی بات ہے اس کی پیارے بھائی، ایک صفحے کی جتنی بات آپ نے لی ہے نا، اس سے جو مفہوم آپ نے لیا ہے وہ آپ نے بنایا ہے کہ لازماً مستقبل میں تمہارے پاس رسول آئیں گے، ایسا ہی ہے نا، یہ وہ نہیں کہہ رہا، مجھے بڑی امید ہے اور پورا یقین ہے انشاءاللہ، تو اس کے نہیں وہ رسول کے آنے کی بات نہیں کر رہا، وہ نہیں مستقبل کی رسول کے آنے کی بات نہیں کر رہا، وہ چیز ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں نے رسول کی بات نہیں کی، آپ اس کے ترجمے سے جو سمجھے، اس نے جو بھی ایکسپلین کیا، اس سے آپ نے یہ سیکھا، یہ سمجھا کہ یہ اما لام کے لیے ہے اور آپس میں عدل بدل ہو جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے، دونوں کے استعمال کا فرق ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس کی تفصیل کیا وہ تو مجھے علیحدہ سے دیکھنی پڑے گی، لیکن ان صاحب نے جو یہ لکھ دیا کہ لام اور اما ایک برابر ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں لازماً تمہارے پاس رسول آئیں گے، یہ ترجمہ بن گیا اس آیت کا، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا، اس نے جو قاعدہ بتایا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ غلط ہے نا، وہ بات تو غلط ہے، اس نے جو قاعدہ بتایا نا وہ غلط ثابت کر رہے ہیں نا، باب اما یبلغن سے، اما یبلغن عندک الکبر،
اس سے آپ نے قاعدہ غلط ثابت کر دیا اس کو ثابت غلط کہ بھئی ثابت قرآن کی اس کہ قرآن کی اس آیت سے یہ قاعدہ غلط ثابت ہو رہا ہے کہ یہ لازم قرار دیا جائے کہ یہ چیز فیوچر میں ہوگی. ہاں صحیح سمجھاؤں؟ تو ہاں. دوسرا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو. نہ بھی ہو تو اس کا مطلب ہاں زبردست. اب پیارے بھائی یہ اب دیکھیں اب نا. بس ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک میں ہو آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. اب آپ نے دیکھیں وہ کر دیا غلط ثابت. اب اچھا ٹھیک ہو گیا. قرآن کی ایک آیت ہے قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں یہی بات کہی گئی تھی حضرت آدم کو جب جنت سے نکالا گیا کہ اما یأتینکم. ٹھیک تو ہو یہ گیا. جو یأتینکم یہاں جو آنے کی بات کہی جا رہی ہے اما کے ساتھ، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نہ آئے ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا وہاں حضرت آدم کو جب نکالا جنت سے کہ تم اس میں سے سب کے سب نکل جاؤ، اور ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. مشکوک ہے بات بھائی، ڈالم ڈول. اللہ کنفرم نہیں ہے ابھی کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھائی جب اما میں دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا اما یبلغن، اما یبلغن، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے پہنچے، مطلب اللہ جو عالم الغیب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی ہو سکتا ہے کہ پہنچ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت. ہو سکتا ہے، ابھی میں کنفرم نہیں ہوں کہ ایسا ہو. اللہ نہیں جانتا. مشکوک بات وہ کرتا ہے جو نہ ہی جانتا ہو. تو شاید اسی لیے انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ بھئی فعل مضارع سے قبل اما بھی آ جاتا ہے، لام مفتو بھی آ جاتا ہے. اما میں اگر کی جو شرط ہوتی ہے نا اس میں معاملہ مشکوک ہوتا ہے. یہی ہوتی ہے نا، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، بالکل کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہی بات ہے. تو اللہ نے کیا، اللہ نے جب یہ کہا اما یاتینکم، کہ بھئی ہو سکتا ہے تمہارے پاس ہدایت آئے اور ہو سکتا ہے نہ آئے. یہ مطلب لوں میں وہاں لے لوں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کیوں نہیں؟ جب بھی تمہارے پاس اما ہے وہاں، جب بھی جب بھی آ جائے، ہاں جب بھی آ جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں، اب آپ کا اصول یہاں پھر ٹوٹ جائے گا. ٹھہریے، اب آپ کا اصول پھر یہاں ٹوٹ جائے گا. کوئی کچھ نہیں ٹوٹا. میں نے آپ کو جبران بھائی سیدھا کہا کوئی بھی مطلب لے لو. ہاں میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اب یہاں پر یہ آیت آپ نے، یہ تو بڑی مشہور سورۃ بقرہ کی آیت ہے 38 میں نے کھولا ہے. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے نا، اب ہم اگر آن دا سرفیس بات کریں تو کیا آدم علیہ السلام کو اب بھی ہدایت مل رہی ہے؟ ماضی کی ہو گئی نا. چلیے بات حضرت آدم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے ہدایت کی، اس نے فیوچر میں ہی ہونا تھا. اس نے حال میں نہیں ہونا ہے، اس نے ماضی میں نہیں ہونا ہے. حضرت آدم کو جب یہ بات گئی، معنی اس میں فیوچر کا ہی ہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یاتینکم میں معنی فیوچر کا ہی ہے. یہ جو رسولوں کے آنے کی بات کہی جا رہی ہے، انہوں نے فیوچر میں ہی آنا تھا. یہ ہے بات. آپ نے حال کی بات کہی تھی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس آیت میں بھائی فیوچر میں رسولوں کے آنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، جب آ جائیں گے. دیکھیے اب اس کا مطلب، اب دیکھیں نا مسئلہ کیا ہو رہا ہے اعظم بھائی. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ نے 3 آیتیں ٹوٹل ہمارے سامنے آئی، ہم تینوں کو کراس ایگزامن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 کو رہنے دیں آپ پیارے بھائی. آپ مجھے پتا ہے آپ مجھے یہ راؤنڈ گھمائے جائیں گے. نہیں آپ مجھے بس اس کا بتا دیجیے، اس میں دیکھیں میرا سیدھا سا استدلال ہے، مجھے بتا دیجیے کہ کیا کہہ رہا ہے. کچھ نہیں کلیئر کرو. ٹھہری انشاءاللہ کلیئر کریں گے. دیکھ لینا، کلیئر کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ بھی دیکھ لینا، آپ نے کرتا پجامہ آپ لائے ہوئے، انشاءاللہ پہن کے جائیں گے. دیکھیے اب اس آیت کے اندر جو اوریجنل آیت زیر بحث ہے سورۃ الاعراف کی، وہاں پر فرمایا کہ اما یاتینکم رسل منکم، جب بھی آئیں تمہارے پاس رسول. اور آپ کا ترجمہ ہے جب بھی اگر آئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں جب بھی نہیں، آپ کہتے ہیں اگر آئیں گے تمہارے پاس مستقبل میں رسول. اور آپ کہتے ہیں کہ یاتینکم کے اندر نون تاکید مستقبل کے لیے اس کو خاص کر رہا ہے. ایسے ہی ہے، اور اس کا مطلب لازماً آئیں گے. اس سے آپ کا دلیل ہے نبوت کی اجرا کی. ٹھیک ہو گیا. جب اسی فارمولے کو ہم سورۃ الاسراء پر لگاتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر کے اوپر، تو اب وہاں پر ترجمہ فیل ہو جاتا ہے.
کہ लाज़िमन बुढ़ापे को पहुँचेंगे, फेल हो गया तर्जुमा। इस आयत को जब हम इसी तर्जुमे को अप्लाई करते हैं फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, कि तुम्हारे पास जब भी हिदायत आएगी, तो वहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम ही नहीं रहे कि हिदायत को पाते, तो तर्जुमा फिर फेल हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट में कहीं गलती है आपके, समझ रहे बात को मेरी? आप में क्लियर कीजिए ना यार, यही तो मसला है, इसीलिए तो आया हूँ भाई, यही इसीलिए तो मसला आपको है। कहा कि भाई आप ठीक हो समझाइए। गया। आप अब मैंने तर्जुमा ठीक कर हो दिया, ठीक हो, अब मैंने तर्जुमा कर दिया, अब आप तर्जुमा कीजिए इसका। पहले आप मेरे से आप एग्री बताइए कर कि रहे इसका हैं, जो ये बात मैंने तर्जुमा आपको की, जो बात मैंने 3 मुनुकात रखे, जनाब- वो एग्री कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए हमने तो उसको अपलोड कर देना है, अपलोड करने ठीक के है। बाद अब मैं क्या बहस करूं आपसे। मैं तो सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो लोग जमाते अहमदिया के अकायद को या ये कि हमें राह रास्त पर लेकर आने की बातें करते हैं, उनकी अपनी हालत क्या है। वो जब लोग जो साहिब इल्म है ना, जब आपके अपने उलमा खुद इस डिबेट को देखेंगे, वो खुद कहेंगे, जी, हम नहीं कुछ कहेंगे आपको, वो खुद कहेंगे आपको, वो खुद फैसला कर लेंगे कि आपने हमें कितना अच्छा समझाया है और कितना अच्छा कुरान और हदीस आप हमें बता रहे हैं। जब वो देखेंगे ना अपने उसूलों की बनाई हुई, कि जो उसूल हम मदारिस में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और हर एक बंदा उस उसूल को मानता है, उसकी कैसी धज्जियां उड़ाई हैं आपने, ठीक है। वो कहेंगे। हम क्या कहेंगे भाई आपको, अभी तो मुद्दा आप इम्मा का मतलब लेकर भी साबित नहीं करते, इसीलिए तो मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज को। जिब्रान भाई, इस चीज को जो मैं छोड़ रहा हूँ वो इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि अगर आप यहाँ जब का भी तर्जुमा करें ना, हालांकि इम्मा अगर हरफ शर्त कर रहे थे आप, लेकिन जब का भी आप तर्जुमा कर रहे हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। जब तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए भी मुस्तकबिल का ही है, मुस्तकबिल का ही टेंस है। जब तुम्हारे पास तुम में से रसूल आएंगे, जैसे कि आपने तर्जुमा किया था ना भी, इम्मा यातियन्नकुम, के जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, उसी बिहाफ पर जब तुम्हारे पास तुम में से रसूल आएंगे और वो तुम पर मेरी आयात बयान करें। ये तर्जुमा ले लो, इससे भी यही साबित हो रहा है कि भाई मुस्तकबिलों में रसूलों के आने की बात कही जा रही है, जैसे कि वहां मुस्तकबिल में हिदायत के आने की बात कही। अब आगे बढ़िए, अब बताइए क्या समझाना है आपको। मुद्दा इससे भी मेरा साबित हो रहा है। मुद्दा ऐसे साबित नहीं हो रहा, आप यहीं तक रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। बताइए। आगे है कि आगे हिदायत बढ़ाइए। आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हिदायत को जब उनको मिली तो उन्होंने क्या किया, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब आप कह रहे हैं ये मुस्तकबिल है। आदम अलैहिस्सलाम को नहीं, तो आदम आए। आदम अलैहिस्सलाम का मामला तो क्लियर हो गया ना, यानी आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम तो सलाम, आदम मैं बात जी। करूँ। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनको हुकूम कुल अहबितु मिन्हा जमिया, उन्हीं को आयत उतरी, फरमाया कि फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब आपके पास मेरी हिदायत आए जब भी, तो आपने उसकी हिदायत की इत्तबा, और वो पूरी मामला फला खौफन अलैहिम। अब यहाँ पर तो ये बात दोबारा जारी हो सकती है क्या? यातियन्नकुम जो है ये तो अब मुस्तकबिल का सीगा है ना, आपके हिसाब से उसी वज़न पर है जिस वज़न पर आपका यातियन्नकुम वहाँ है, यहाँ पर भी वही है। शर्त हरूफ आदम वहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। आदम आदम अलैहिस्सलाम जिंदा है, तो आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल इस बात की दलील है जिंदा कि है आज? आज ये मायत ठीक है, फौत हो गए। चले मैं आपके साथ हाँ, कि वो फौत हो चुके हैं। जबरदस्त। सुने बात, ठीक है, एक शख्स मौजूद है, ठीक है ना, ठीक हो गया, एक शख्स मौजूद है, उसको खिताब किया जा रहा है, वो उसका पाबंद तभी तक है। ठीक हो गया। हजरत आदम को खिताब करके कहा गया कि भाई तुम्हारे पास हिदायत आएगी। फिर हजरत आदम के पास हिदायत आई, बात कंप्लीट हो गई, हजरत आदम चले गए। तो अब ये हिदायत किसके ऊपर आएगी, क्योंकि हजरत आदम तो मौजूद है नहीं। हिदायत आने के लिए जरूरी था कि हजरत आदम मौजूद होते। हजरत आदम चूंकि दुनिया में मौजूद नहीं है, लिहाजा हिदायत भी नहीं आ रही है। हिदायत हजरत आदम के पास ही आनी थी ना, हजरत आदम नहीं है, हजरत आदम चले गए, बात ठीक हो खत्म। गया। यहाँ बात है बनी आदम की। बनी आदम दुनिया में कभी भी गायब नहीं रहा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद से। दिखाइए आप मुझे, ठीक है, कभी नहीं गायब रहा है। तो ये बात है बनी आदम को। बनी आदम मरता जरूर है, लेकिन सब नहीं मरते एक साथ, सही बनी हो आदम मौजूद रहता है। ठीक है, ठीक है। अब आपने गोया कि ये कहा कि यातियन्नकुम अगरचे मुस्तकबिल के लिए ख़ास था, मगर आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि फौत हो गए हैं तो इसलिए उनके जाने के साथ ये मुस्तकबिल की खबर माजी हो गई, ऐसे ही है? ये मुस्तकबिल नहीं रहा ना फिर उनके लिए। वो भाई हजरत आदम के लिए था ना मुस्तकबिल, हमारे लिए ये माजी है। हमारे लिए क्यों ये माजी है? क्योंकि इसमें खिताब हजरत आदम को है और अल्लाह ताला ने बताया है। हजरत आदम कब थे? हजरत आदम कब थे मुझे बताइए, कब थे हजरत आदम? हजारों साल माजी में पहले। थे ना, ठीक है, माजी में ना, हाँ, जी माजी में हाँ। थे। अब बात सुन, अब कंप्लीट होने दीजिए ना। बनी आदम बताइए कब थे?
बनी आदम तो आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज भी हैं, हाँ, तो बस चूंकि बनी आदम आज भी है तो लिहाजा ये खिताब फिर आज भी है। हजरत आदम ठीक है। अगर आज भी होते तब मैं, अगर हजरत आदम आज भी होते मैं यही बात कहता फिर आपसे जो आज बनी आदम के लिए मिला। लेकिन चूंकि हजरत आदम नहीं है, वो माजी में थे, माजी में उनको एक बात कही गई थी कि तुम्हारे साथ मुस्तकबिल में ये किया जाएगा, मुस्तकबिल में उनके साथ वो किया गया, अब वो चले गए, बात पूरी हो गई। जैसे कि इसकी मिसाल लीजिए, आप कहते हैं भाई ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कहते हैं ना, अब वो आए और आकर चले जाएं, हदीस में फिर भी यही लिखा रहेगा कि वो आएंगे, क्योंकि ये बात माजी में बताई गई थी कि वो आएंगे। इसी तरह से हजरत आदम को ये बात बताई गई थी कि भाई तुम्हारे साथ ये किया जाएगा कि तुम्हारे पास हिदायत आएगी। वो हिदायत आई, हजरत आदम चले गए, लेकिन वो खिताब अल्लाह ताला का अभी भी वैसे ही है, क्योंकि वो अल्लाह ताला माजी की बात बता रहा है कि हमने आदम को ये बात कही थी। माशाल्लाह। आदम के बनी आदम के जमाने, बनी आदम में ये इस तरह का मामला नहीं है। अब मैंने पूछा आपसे बनी आदम कब थे, आपने कहा बनी आदम तो आज भी मौजूद है, बात खत्म हो गई, तो फिर खिताब आज भी मुझे है। बहुत खुशी हो रही है आदम भाई, मुझे बहुत हाँ, खुशी हो रही है। पता है क्यों? अच्छी बात है, क्योंकि अब आप चूंकि साहिब फहम फरासत हैं और तदब्बुर से काम ले रहे हैं। लॉन्ग कुर्ता इंशाल्लाह। नहीं देखिए, मैं ना अब एक बात थोड़ी सी मैं ये कह दूंगा आधे सेकंड में, या सॉरी 10 सेकंड में। मैं यहाँ पर आपके साथ मोहब्बत से बात करने आया हूँ, आलिमों को ना दिखाने आया हूँ, ना किसी और को चढ़ाने आया हूँ, आपके साथ बात करने आया हूँ। कोई देखता है देखे, नहीं देखता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैंने आपसे कहा कि रिकॉर्ड करो, कोई कर रहा है, आप कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं आपसे बात करने आया हूँ, वो इल्म शेयर करने जो मेरे पास है, मैंने सीखा, आपको भी भाई समझ के शेयर कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत प्यारी बात आपने की है। ये है नहव का एक कायदा जिसकी तरफ आपका जहन आपको कायल और माइल कर रहा है, लेकिन वो जुज़वी तौर पर आप समझ पाए। तो यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल दलील नहीं है, यहाँ पर कुछ और दलील है। और चलो जो भी है छोड़ दीजिए, हजरत आदम की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे या बनी आदम बताइए। हजरत आदम इसलिए छोड़ ले कि कुरान मजीद की आयत जो है ना, मैं समझा रहा हूँ, कुरान मजीद की आयत जो है ना, वो है आफाकी, ठीक है ना, और उनका दवाम क़यामत तक के लिए। लेकिन क़यामत तक के लिए जो माजी के हादसात हुए हैं, उनमें जो इस्तमरार रहा है, माजी के वाक़यात के अंदर जो इस्तमरार रहा है, उनकी वजाहत के लिए भी फ़ेल मुज़ारे इस्तेमाल किया जाता है, इस्तमरार माजी के इजहार के लिए, ठीक है, इस्तमरार माजी के इजहार के लिए। उसके लिए आयत ही को देखना पड़ता है, उसके सीगों को। यहाँ पर देखो एग्री करेंगे ना, क्योंकि ज़ाहिर है आदम अलैहिस्सलाम तो गुजर गए, मगर लफ्ज़ तो यातियन्नकुम है, इसका मतलब तो हिदायत उनको मिलती रहेगी कब्र मुबारक में। मेरे हो रहे हैं अभी भी हो रहे हैं? कोई बता दे भाई, मेरी आवाज़ ठीक है या ख़राब हो रही है? मेरे नेटवर्क का इशू हो रहा है कि इनके नेटवर्क का हो रहा है? नहीं, मुझे आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। हाँ, अगर इब्राहिम साहब को भी ठीक आ रही है तो आपका नेटवर्क का शायद कुछ है। अभी आ रही है? बताते नहीं आ रही है। 1 मिनट रुको, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। हाँ नहीं, इनका नेटवर्क ख़राब हो गया लग रहा है। नहीं, उनको आवाज़ नहीं आ रही, उनको आवाज़ नहीं आ रही, उनको आवाज़ अभी भी नहीं आ रही, उनको अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। किसी भाई को फोन अब आई है, अब नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ब्रेक हो गया, अब पता नहीं अब कहाँ से छूटी थी जी। तो मादी इस्तिमरार की बात हो रही थी, वो आपको बात वहाँ तक पहुँची थी बात आपको? हाँ जी, ये आ गई हजरत आदम की बात कर रहे हैं कि भाई हजरत आदम कब्र में भी अगर हो ना, हाँ, हजरत आदम, ये याद रखना बाकी, हजरत आदम अगर कब्र में भी हो ना, तो भी उनके पास हिदायत आती रहनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक। तो उनके पास आएगी हिदायत, कैसी कब्र में किसी शख्स के पास हिदायत नहीं, मैं ये दलील आप भाई, ये दलील आप बना रहे ना भाई। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने जो कहा वो बात आपकी ब्रेक होगी, मैं पूरी कह रहा हूँ कि यहाँ पर हिदायत आने की बात हो रही है। कुरान की आयतें आफाकी हैं। आदम हुए या आदम की निस्बत से उनकी औलाद हुई तो हिदायत आती रहनी चाहिए, जब भी हिदायत मिलेगी उसको लपक लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिदायत का या इस मौजू का ख़त्म और माजी इस्तमरार की बात करना एक मकसूद हिदायत से साबित होता है, महज आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल से नहीं। वही उसूल आपका सूरह अल-आराफ के अंदर भी एप्लीकेबल है, जो कि सूरह अल-इसरा में एप्लीकेबल नहीं है। आपने उस पर तवज्जो की कभी? आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? आप अपनी बात कीजिए भाई।
توجہ آپ بتائیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ کریں گے. بتائیے کیا چلے توجہ میں نا بتائیں گے اس آپ؟ کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب دیکھیے اب آپ آیت کو بھائی کو لگانا چاہیں تو لگائیں ذرا سورۃ الاعراف کو. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد ہم سورہ اعراف، سورہ اعراف لگائیے. ہاں ٹھیک ہے سورہ اعراف لگائیے. ٹھیک ہے. نہیں ایک اب منٹ، سورہ اعراف میں پہلے اللہ تعالیٰ- پہلے سورہ بقرہ لگائیے، پہلے سورہ بقرہ لگانی. ٹھیک ہے سورہ بقرہ لگا لیں. آیت نمبر 38. ٹھیک ہو ہاں جی یہ پڑھیے جی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فاما یأتینکم منی هدى فمن تبع ہدایا. مجھے بتا دیجیے یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. کس کے پاس آئے گی ہدایت؟ آدم علیہ السلام کے پاس بچوں کا ذکر ہے یہاں ان کے؟ نہیں ہے. بس بات ختم. چلے بھائی یہ وہ آپ بچے گزارے تھے نا اب زبردستی اب سے. یہیں پہ رک جائیں اب یہیں پہ رک جائیں اب یہیں پہ رک جائیں یہیں پہ رک جائیں نا. تو اس آیت کے حساب سے قرآن مجید کے اندر وہ باتیں جو کسی اور ماضی کے جیسے سورہ بقرہ میں ہی ہے یا آل عمران میں ہے. آیت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ سبحان جو آیت ہے اس میں قرآن مجید کو فالو کرنے کی. افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي. اب یہ کس کے لیے آیت اتری ہے اصلاً؟ پڑھے ذرا دوبارہ سے. شاید بنی اسرائیل کے لیے ہے بنی اسرائیل کے لیے. لیکن لیکن جو کریکٹ جو جنرل احکامات ہوتے ہیں وہ تو تا قیام قیامت سب پر اپلیکیبل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نہیں یہ تو ان کی ایک روش کی بات بتائی گئی ہے نا کہ بھائی یہ لوگ کیا نہیں، روش کرتے کی ہیں بات کہ نہیں میں کر رہا. آیت میں بات سن بھائی. ہاں وہ قرآن کے اندر یہ بھائی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں یہ اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جو اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں. جہاں کہیں دیکھتے ہیں اس نے کہا بھائی کچھ بات غلط ہو رہی ہے یا ہمارے خلاف جاری ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو اللہ نے یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے. اس بات میں تو اسرائیل کی روش بتائی ہے مسلمان بھی یہ کرتے ہیں کہ مکمل ایمان مسلمانوں میں. مکمل نہیں ہوتا ان کو. ٹھیک ہے تو مسلمانوں میں اگر یہ روش آئے گی تو عذاب اللہ کا وہی ہوگا نا. مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں وہ تو اللہ کے اوپر ہے نا. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب آدم بھائی سب سے پہلے تو آیات جو آفاقی ہیں وہ آفاقی ہوتی ہیں. آیت کے اندر آفاقی آیات کے اندر استدلال اور ہوتا ہے اور جو آیات خاص ہوتی ہے نا کسی ایک واقعے کو لے کر اس سے استدلال اور ہوتا ہے. تو آپ جنرل رول سب جگہ پر اپلائی نہیں کر سکتے. اب یہاں پر آپ جو جنرلائزیشن نہیں اپلائی کر رہے آپ تخصیص کر رہے ہیں آدم علیہ السلام تک محدود کر رہے ہیں. اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے آدم علیہ السلام اس میں جو ہے وہ ان کی اولاد کی بات نہیں ہو رہی. یہ سبب نہیں ہے. کچھ اور سبب ہے جو آپ نے اس پر نوٹ نہیں کیا اسی آیت کے اندر. وہی سبب آپ کا سورۃ الاسراء کے اعراف کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے کیا سبب ہے اب یہاں اس کے اندر ہے. بات تو سنیں نا وہ ہدایت وہ کیا سبب ہے. یہ سورہ بقرہ کو سمجھائیے نا پہلے. سورہ بقرہ کو سمجھائیے تو اب آپ کیا اس میں کیا ہے کہ وہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سبب تم نے نوٹ نہیں کیا. وہ کون سا سبب ہے جو میں نے نوٹ نہیں کیا؟ وہ سبب اب آپ یہ کہ میں بتا رہا ہوں میں بالکل بتا رہا ہوں بھائی. دیکھیے آپ نے اشارہ کیا اس طرف میں کہ اما یاتینکم منی ہدن یہ کلام جناب آدم علیہ السلام سے تھا اور کیونکہ اگرچہ آپ سے آپ نے بھی یہی کہا. ہاں ٹھیک ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں نا. لیکن اگرچہ اس میں یاتینکم مضارع کا صیغہ شرط کے ساتھ آ رہا ہے تاکید بھی دکھ رہی ہے نون موقدہ ہے مضارع کے صیغے میں ہے تو اس کو آپ نے خاص کر دیا مستقبل کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ جب وہ حیات تھے ان کے مستقبل کے ساتھ. اور کیونکہ اب وہ گزر گئے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے یہ مستقبل ان کے ساتھ ماضی ہو گیا. ایسی ہے یہ ہمارے لیے ماضی ہے بھائی. ان کا تو ختم ہو گیا معاملہ وہیں. ان کا ہو ہمارے لیے ماضی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا تو ماضی ہے نا. ہمیں تو خدا نے کہا بھائی قرآن نے دیکھیں نا قرآن نے جب صیغہ استعمال کیا نا قلنا ہم نے کہا تھا ماضی ہے. یہ بات ہم نے کہی تھی یعنی پاسٹ میں کسی زمانے میں ہم نے کہی تھی آدم کو کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی. ٹھیک ہے 100% کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی. ایک پاسٹ کی بات بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ لیکن صیغہ جو استعمال کیا ہے یاتینکم کا صیغہ خود سے پاس تو نہیں ہے نا.
تو وہ یاتینکم حضرت آدم علیہ السلام کا مستقبل تھا نا، اس میں آنی تھی نا وہ ہدایت. پرفیکٹ بھائی وہ ہدایت حضرت آدم کے مستقبل میں آنی تھی نا وہ ہدایت. اب مجھے بالکل بتائیے صحیح، کیا میں آپ کے یہ ساتھ آج سہمت ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی آج بھی وہ چیز ہونی چاہیے حضرت آدم کے ساتھ، حضرت آدم موجود ہیں، وہ ہدایت جو آنی تھی وہ زندہ کے پاس آنی تھی، فوش شدہ کے پاس آنی تھی، زندہ کے فوش پاس شدہ کے آنی اوپر تھی۔ احکام زندہ کے پاس آنی تھی. اب وہ نہیں رہے. ویری گڈ، بھائی میں اگر یہ کہوں جبران بھائی جبران جی ہاں، اب وہ جب نہیں رہے ہیں تو کیسے ہوگی؟ ہدایت ملزوم تھی ان کے زندہ رہنے سے، وہ زندہ رہتے تو آتی، اب وہ نہیں ہے تو کہاں سے آئے گی؟ زبردست اب وہ ہے ہی نہیں. زبردست، جب وہ نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا وہ کام؟ بہترین، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے. یہ تو آپ، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا، آپ بھی یہاں پر ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. دارو کوٹ لاؤں کرتا. اور کوٹ اتار دیں اور کرتا لے آئیں، کوٹ اتارتے وقت بچ بتائیے جائے اب گا. ذرا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ اچھی بات چل رہی ہے، جزاک اللہ، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، میں 100% ایگری ہوں آپ کے ساتھ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر نا، اب یہی اطاعت، اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بنی آدم ماضی کے ہیں، کریکٹ؟ آپ کہتے ہیں نہیں. کون سے بنی آدم؟ اس کو ثابت کیجیے نا بنی آدم ماضی کو. ثابت کیجیے نا اس کو بنی ثابت آدم ماضی کے کیجیے. ہیں. میں ابھی دکھاتا ہوں. اور ہم کہتے ہیں کہ اما یبلغن جو ہے اس کے اندر مستقبل کے ہیں اور حال اور مستقبل کے ہیں. الاسراء کی آیت نمبر 23 دیکھیں سن، ہاں سنیں بات. اگر آپ یہ ثابت، میں وہ نہیں کرتا ہوں زیادہ بحث، یہ بات مجھے بھی پتا جی ہے. جی. اگر آپ یہ کلام ثابت کر دیتے ہیں کہ یا بنی آدم اما یاتینکم والا کلام جو ہے وہ ماضی کا ہے، جی ٹھیک ہے نا، وہ ماضی میں یہ بات کہی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی بات کہیں نہ کہیں نبھ سکتی. ٹھیک ہو گیا. اصل اکثر کر آ کر جو آپ کے علماء کرام ہوتے ہیں نا، وہ یہیں آ کر رک جاتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی مجھے دلیل نہیں دے پاتے ہو کہ یہ ماضی. میں دے رہا ہوں. جیسے میں نے کہا نا کہ بھائی حضرت آدم کی جو بات ہے وہ ماضی کی تھی، وہ پوری ہو گئی، بات ختم. ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک ہے صحیح نا؟ کی ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے جس کو آپ نے سنا نہیں ہے، اور یہ چونکہ نحو کے اندر پیچیدہ قاعدے بھی ہوتے ہیں. یہ قاعدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ماضی استمرار، ماضی میں استمرار کے لیے مضارع کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ماضی میں یہ بات ہوتی رہی ہے باقاعدہ طور پر. ٹھیک ہے. اور آدم علیہ السلام کا انتقال اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس بات کے اوپر کہ اب یہ ہدایت ان کو بند ہو گئی ہے. وہ دلیل اچھا ابھی بھی آ رہی ہے ان کے پاس ہدایت؟ نہیں میں بتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا انتقال اس بات کی دلیل نہیں ہے جو آپ بنا رہے ہیں. جیسے آپ یہاں پر آدم علیہ السلام کے انتقال سے دلیل لے رہے ہیں کیونکہ وہ فوت ہو گئے، تو اس لیے تو ان کے پاس اب ہدایت نہیں آ رہی. لیکن یا بنی آدم کے کیس کے اندر میں بتا رہا ہوں، اور یا بنی آدم کے کیس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے یا بنی آدم تو فوت نہیں ہوئے، اس لیے ہدایت رسول آ رہے ہیں، کریکٹ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خطاب ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. ہاں یہ بنی آدم تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے. سوال یہ ہے کون سے زمانے کے بنی آدم کو اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی، رسول اللہ کے زمانے کے بنی آدم سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور چونکہ رسول اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے تو لہٰذا پھر یہ خطاب بھی قیامت تک کے بنی آدم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا فرق کیا ہے؟ ایک ہم کہتے ہیں یا بنی آدم ماضی والے ہیں، اور خطاب بھی ماضی کا ہے. ایک بنی آدم رسول اللہ کے زمانے سے، رائٹ، اور آپ کہتے ہیں یا بنی آدم رسول اللہ کے زمانے سے ہے اور خطاب مستقبل کے لیے. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا بنیادی فرق ہو گیا. اب اگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں، چونکہ آپ صاحب بصیرت ہیں ماشاءاللہ، صاحب فہم و فراست، یہ بتائیے کہ یا بنی آدم تو ہے کل انسانیت، یا بنی آدم میں تو سارے ہیں، یہ آپ نے مسلمانوں کی تخصیص کیسے کر دی؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی، بدھسٹ، شنٹوازم سب میں نبی آ سکتے ہیں؟ وہ میں بتا دوں گا پیارے بھائی آپ کو بعد میں. آپ تو بجائے اس کے کہ مجھے سمجھانے آتے اور مجھ سے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی تم کیا وہ کر رہے ہو. نہیں میں آپ کا فہم سمجھ رہا ہوں، میں آپ سے آیت نہیں سمجھ رہا، آیت تو مجھے پوری آتی ہے الحمدللہ. 2 گھنٹے پیارے بھائی، 2 گھنٹے آپ نے اسی میں نکال دینا، دیکھ لینا. یہ بات میں نے پہلے کہی، میں نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، انہوں نے آ کر جی وقت سے پہلے کچھ جواب نہ دیں انشاءاللہ، اس کو روک کے رکھیں، اپنے جذبات کو بات کے لیے روک رکھے، بینیفٹ ہوگا. چھوڑیں جذبات کو. میں آپ سے بھائی بندی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنا رائے سمجھ کے کبھی بات نہیں کرتا، یہ آپ کو پتہ ہے. اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ بھئی آدم کی اولادوں کے پاس آدم کی اولادوں میں سے ہی آئے.
کیونکہ محمد مصطفیٰ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید رسول کوئی وقری ہی چیز ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا. اسی لیے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، کیسا رسول ہے؟ تو یعنی ان کے نزدیک رسول کوئی الگ مخلوق ہوتی ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ، میں جو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات کہی ہے نا کہ ایک تو بنی آدم کو خطاب کیا تا لوگ آنے والے یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی یہ تو مومنوں کے پاس ہے، مومنوں میں سے رسول ہے، مومنوں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ بھئی جو بھی رسول ہوگا وہ تمام بنی آدم کے لیے ہوگا. اگر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر دیتا تو لوگ یہ جواز نکال سکتے تھے کہ بھئی وہ تو مسلمانوں کا رسول ہے، مسلمانوں کے پاس آیا ہے، ہمیں تو مخاطب ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھئی تاکہ آنے والے لوگوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ وہ رسول کو کوئی وقری چیز سمجھنے لگے. اور جیسا کہ آپ دیکھتے بھی ہیں بریلوی حضرات کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے. اور کیا نام، اسی طریقے سے ایک اور یہ فرقہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں جی یہ تو ایک صفت ہے، وہ رسولوں کو صفت مانتے ہیں، وہ انسان نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ علام الغیوب ہے، اس نے اس چیز کا ازالہ جو ہے وہ پہلے ہی کر دیا کہ بھئی انسانوں میں سے ہوں گے، انسانوں کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے، اب کرنا کیا ہے، وہ کون ہوں گے؟ وہ رسول ہوں گے. اب رسول کی جو ذات ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے جو گناہوں سے اور عیوب سے پاک ہوتی ہے، وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتی، خصوصی طور پر شرک، وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتی ہے. جن قوموں کا آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں وہ اوپر سے لے کر نیچے تک گناہوں میں اور شرک میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کوئی کیسے بن جائے گا؟ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا. آپ کے نزدیکی آیت پہلے کی ہے نا، اگر پہلے کی آپ مان رہے ہیں تو آپ بھی یہی چیز کو مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو چنا ہے وہ مومنوں میں سے چنا ہے، وہ ایسے لوگوں کو چنا ہے جو نیک، طہارت اور تقوی شعار تھے. حالانکہ وہ بھی بنی آدم ہی تھے، مشرک تو اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے نا، وہ بھی بنی آدم تھے. انہیں کیوں نہیں بنایا اللہ نے نبی؟ کیونکہ اللہ بناتا نہیں ایسے لوگوں کو نبی. تو وہی طریقے کا عرب بھی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی جی. ہاں جی جبران بھائی، وہ جبران بھائی مجھے بلا رہے ہیں. ہلو جبران بھائی. میوٹ، مائی بیڈ، میوٹ پر. آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہیلو، جی جی آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، سوری. اب یہ آپ نے دی ہے ایک ایکسپلینیشن اعظم بھائی اپنے ایک فہم کے حساب سے بنی آدم میں تخصیص کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک فہم ہے، آپ نے ایک نکالا ہے، آپ کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کو آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس عقیدے کو کوئی یوز مسئلہ کریں. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھہرا، میں آپ سے یہ دیکھیں، گزارش کر رہا ہوں میں کہ نے آیت کے اندر، دیکھیں نا، آیت کے اندر تخصیص ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک، میں یہ کہتا ہوں پیارے بھائی کہ آیت کی اگر صرف میں اس آیت پر رہوں اور آپ بھی صرف اس آیت پر رہیں اور قرآن کو اور دوسری چیزوں کو کچھ نہ دیکھیں، پھر تو پیارے بھائی میں آپ سے بھی منوا لوں گا کہ پھر مشرک بھی نبی بن سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ پچھلے مشرکوں میں کس کو بنایا، کیونکہ اس آیت میں رسولوں کے آنے کا ذکر ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ آپ ماضی میں مانتے ہیں، میں مستقبل میں مانتا ہوں. اب جو سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں اسی آیت پر رہتے ہوئے آپ نے مجھے جواب دیا کہ اگر میں نے غلط سمجھا ہے، میں تو آپ سے سمجھ رہا نا جبران بھائی، میں بالکل میں تو آپ سے سمجھ رہا ہوں نا، میں تو آپ سے سمجھ رہا ہوں کہ بھائی جبران بھائی میں یہ سمجھا ہوں اس سے. آپ نے کہا کہ بھائی نہیں اس آیت میں تو تخصیص ہی نہیں ہے، تو جبران بھائی اب یہی سوال میرا ہے آپ سے ٹھیک کہ جبران بھائی جب اس آیت میں تخصیص نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ کیا مشرک جو ہوتے ہیں وہ آدم کی اولاد نہیں ہوتے ہیں؟ پھر گناہ گاروں کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ گناہ گار لوگ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہوتے ہیں؟ انہیں کیوں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ سوال میرا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، تخصیص نہیں کرتے اور کیوں کر رہے ہیں آپ تخصیص؟ وہ بات بھی بتانی ہے آپ نے اس آیت میں سے مجھے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، ابھی کر دیتے ہیں. دیکھیے اب پہلے تو ہم کلیئر کر دیں کہ بنی آدم کی تخصیص تو نہیں ہے، سارے ہونے چاہیے. اب آپ خود سوچئے کہ آپ بطور احمدی قادیانی، میں بطور مسلمان، کیا میں یہ ابھی قبول کچھ کریں نہیں، میں گے؟ نیوٹرل ہوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے ٹھیک ہے، میں نیوٹرل ہوں. نہیں نیوٹرل ہے، نیوٹرل ٹھیک ہے وہ، لیکن ایک بیک میں گراؤنڈ عقیدہ تو نیوٹرل ہے ہوں. نا. اس گفتگو کے بعد ہوگا یا تو ادھر یا ادھر. میں نے پہلے ہی کہا دیکھیں گفتگو کا مزہ اسی میں ہی تو آتا ہے کہ بھائی نیوٹرل رہو آپ. ویری گڈ، ٹھیک ہے، One ٹھیک ہو sided گیا. ہوگا اس تو کا گفتگو مطلب نہیں ہے ہوتی. کہ زبردست ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بنی آدم آپ کے حساب سے سارے ہیں.
ٹھیک ہے نا. بنی آدم آپ کے آپ ساتھ کے حساب سے نہیں ہے سارے بنی آدم؟ آپ کے حساب سے نہیں. نہیں ہے سب بنی آدم؟ نہیں, ماضی کی ہے ہندو ہمارے بنی آدم نہیں ہے؟ نہیں ماضی نہیں کی ہے. ماضی کے ہیں، ماضی میں مشرک، ماضی میں بھی تو سب ہے نا، ماضی میں تو سب ہے نا. ہاں. آپ کے رسول اللہ سے پہلے جو ماضی ہیں، ماضی میں ہیں، وہ تو سب ہے نا، ان میں مشرک بھی ہیں. ہاں مثلاً ہاں آپ کے فہم کے مطابق جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہاں اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ بات جب جس کو بھی کہی تھی، حضرت آدم کے زمانے میں مانتے ہو نا ہاں آپ اس خطاب کو، ہاں تو ہاں حضرت آدم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بھائی تم میں سے جو مشرک ہوتے ہیں وہ بھی نبی بن سکتے ہیں، تم میں سے جو گناہ گار ہوتے ہیں، شرابی، کبابی، زانی، وہ بھی نبی بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آدم کی اولاد ہیں. نہیں, اللہ نے ایسا تو کچھ نہیں کہا. بنی تخصیص بتا دی آدم آپ. میں بتا بنی آدم کی کہ رسولوں کی, کس کی تخصیص مانگ رہے ہیں آپ اس سے؟ بھائی آپ نے کہا نا کہ بنی آدم میں سے کن میں سے آئے گا؟ رسول تو بنی آدم میں سے ہی آنا ہے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن بنی آدم میں سے کن میں سے آئے گا؟ مشرکوں میں سے آئے گا، گناہ گاروں میں سے آئے گا، شرابیوں میں سے آئے گا، زانیوں میں سے آئے گا، لچڑ لوگوں میں سے آئے گا، اپنی ماں کو بیچ کر کھا جانے والے، اپنی بہنوں سے دھندا کرانے والے، ان میں سے آئے گا. کن میں سے آئے گا؟ تخصیص تو ہے نہیں اس میں سے، تو کہیں سے بھی اٹھا لو. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا جی میں دلال. دیکھیے اس نے کہا جا پھر رسول. دیکھیے اعظم بھائی, جوش میں آ کے آپ تھوڑا زیادہ کراس کر رہے ہیں, آپ سے میں امید نہیں کرتا. غصہ دکھانا تھوڑا سا اچھا دیکھیں نا، دکھائیں. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو سوال آپ کھڑا کر رہے ہیں نا، پھر وہ سب کو لپیٹے گا. میں جواب دے رہا ہوں آپ کو نا, میں تو آپ کو موقع دے رہا جی ہوں, دیجیے لیکن آپ بات تھوڑی زیادہ کر رہے ہیں, تو اتنی بات نہ کریں کیونکہ آپ انبیاء کرام کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اس آیت انبیاء کے کرام اندر میں کیسے ہوتے ہیں تخصیص جی؟ بتا رہا انبیاء ہوں. کرام کیسے ہوتے ہیں؟ بس تخصیص اس آیت میں سے بتانی ہے آپ نے. میں بتا رہا ہوں, اللہ نے کہا ہے کہ رسول اول تو جو آئے گا نا وہ بنی آدم کا. ہم نے تو کہا کہ یہ ماضی میں رہی بات, اور ماضی میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں سے رسول کھڑا کرنا تھا اپنا, کیسے پتا چلا اپنا؟ یقص علیکم آیاتی, وہ میری آیتیں پڑھ کے سنائے گا, میری, تو میرا رسول ہوگا, تم میں سے ہے مگر رسول میرا ہے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ جو آپ القابات یا ان کی تعریفات کر رہے تھے, ایسا کوئی رسول اللہ نہیں انتخاب کرتا. اللہ تعالیٰ نے بھائی اپنے یہی میں آپ کو قوموں سمجھا کے رہا بہترین, تھا، ٹھہریے یہی ٹھہریے سمجھا رہا ٹھہریے ٹھہریے, جی آپ جی یہ جی نہیں جی سمجھا رہے تھے, آپ یہ نہیں سمجھا رہے تھے. نہ ٹھیک ہے نا, بات ہو رہی ہے کہ جبران بھائی بات ہو رہی, جبران وہاں مجھے بھائی بولنے تو دینا تھوڑا سا. نہیں بولنے نہیں دوں آپ گا نا. پہلے تو آپ کیوں سامنے نہیں آ بولنے دوں گا؟ جائیں. سنیے, اجے آ رہا ہوں میں سامنے آ بھائی, جائیں. سامنے آ رہا ہوں میں, تھوڑا سا نا پانی لینے کے لیے. دیکھیں نا, جب بات آتی ہے میری, تو موصوف کہتے ہیں اس آیت پر رہتے ہوئے ہی مجھے بتاؤ تخصیص. میں نے کہا جبران بھائی دیکھیں, مجھے دوسری چیزوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ رسول کا وجود ہوتا کیسا ہے. میں نے یہی تو بات کہی تھی آپ کو. نہ اس آیت میں کہاں تخصیص ہے؟ یہ تھا آپ کا معیار. تو ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اس آیت, ایک لیٹ می کمپلیٹ, میں نے کہا اس آیت میں رہتے ہوئے ہی آپ نے مجھے دکھانا ہے. کہنا میں دکھاتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں, جب میرے رسول آتے ہیں تو وہ یقصون علیکم آیاتی, وہ تم پر میری آیات پڑھتے ہیں. جی ماضی کے رسولوں کا, بھائی ماضی کے رسولوں کا ریفرنس مت, اس آیت سے باہر نہ جائیں. اگر آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانے دیجیے, ایسے تو میں بھی سمجھا سکتا ہوں آپ کو, اور میں نے بات سمجھایا ہی بھی نہیں آپ کو. سمجھ رہے, نہیں سمجھے بات, ٹھیک ہو رہے, بات ہی نہیں سمجھ رہے. دیکھیے آپ نے کہا ہے کہ بنی آدم مستقبل کے ہیں, مستقبل کے ہونے کی وجہ سے رسول صرف مسلمانوں میں ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو اس آیت میں تو یا بنی آدم کا خطاب ہے. یا بنی آدم رسول اللہ سے پہلے تو بالکل ٹھیک تھا, قوم شعیب تھی, قوم نوح تھی, قوم ابراہیم تھی, قوم موسیٰ تھی. ٹھیک ہے نا, مسلمان تو بنے تھے نبی کو پیرو کر کے, قومیں اپنی تھیں. نبی خود سے کیا تھا؟ حضرت خود سے تو اللہ کا بندہ ہی تھا نا. اللہ نے نہ دیکھیں, مجھے بولنے دیں, ایک منٹ بولنے دیں, مجھے اپنا پوائنٹ تو رکھنے دیں نا. آپ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں نا. دیکھیے آپ نے کہا کہ یا بنی آدم, یہ نبی علیہ السلام کے دور کا خطاب ہے, اور نبی علیہ السلام اپنے دور میں اگر بنی آدم کہہ کر خطاب کر رہے ہیں تو مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم میں نبی آئے گا.
ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل آپ کی اس لیے غلط ہے کیونکہ یہاں یا بنی آدم ہے، اور بنی آدم کا اگر اللہ تعالیٰ خطاب خاص کسی مسلمان سے کرتے ہیں تو وہ یا اہل الکتاب یا الذین آمنوا کے ساتھ کرتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں یہ بات. یا بنی آدم کا خطاب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی خود ساری انسانیت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں بھی نبی آئے گا. آپ اگر آپ کے اس ترجمے کے اوپر کوئی ہندو کا لا کے، کوئی عیسائی کا لا کے، کوئی یہودی کا لا کے کھڑا ہو جائے، کوئی ہندو شیدو مطلب وہ کہہ کے بھائی تمہاری تو قرآن میں لکھا ہے کہ نبی آئے گا، ہمارے یہاں کھڑا ہو گیا، آ کے اس کو مانو، تو کیسے منع کریں گے آپ اس کو؟ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. وہ تو آپ کو قرآن سنائے گا، آپ کی کیا سنائے گا. ٹھہریے میں بتا رہا ہوں تو وہ آپ کو آپ ہی کیا سنائے. یار ایسے تو بہت لمبی تقریر کرتے ہو، میں اسی لیے کہا تھا 2 منٹ لگا لو آپ مجھے. بھائی میں ٹھہر جاؤں گا، میں تو ٹھہر جاؤں گا، لیکن وہ ٹھہر جائے نا، ٹھہریں بھائی. ٹھیک ہے انلمیٹڈ، پھر مجھے بھی بات کرنے دینا. نہیں میں سن رہا ہوں آپ کی بات، لیکن ٹھیک ہے. اچھا آپ بولیں گے انلمیٹڈ، میں نہیں بولوں گا انلمیٹڈ. نہیں میں نے نہیں کہا بھائی، کبھی بھی نہیں کہا. آپ بھی کیجیے گا، میں نے کبھی روکا نہیں ہے. آپ جب بھی کرتے ہیں کھینچتے کرتے ہیں. ہاں میں نے کبھی نہیں روکا. ٹھیک ہے نا، مقصد نقطہ لانا ہے. اب میں نے آپ کو آپ کا یہ ترجمہ غلط بتا رہا ہوں کہ یا بنی آدم اس لیے غلط ہو جاتا ہے ادھر سے. آگے بھی دلیلیں باقی ہیں الحمدللہ، لیکن ادھر سے یہ بات غلط ہو گئی آپ کی کہ یا بنی آدم اگر خطاب اللہ کے نبی اپنے وقت کے اور آنے والے لوگوں سے کریں تو مخصوص مسلمان ہیں، اور آپ کے حساب سے رسول کی اتباع کے نتیجے میں ہی نبوت مل سکتی ہے. تو وہاں تو ہندو بھی ہوا، یہودی بھی ہوا، نصرانی بھی ہوا، تو یہ بات غلط ہوگی. اب بات کیا ہے؟ خیر میں بس آخری نقطہ پھر آپ بتائیے گا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں بنی آدم ماضی کے تھے. ماضی میں ہر جگہ پر اللہ نے نبی بھیجے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے پاس اللہ نے ہادی بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر قوم کے پاس ہادی بھیجا ہے. وہ ہادی کسی بھی قوم میں سے تھا. یہود میں بھی آیا، نصرانیوں میں بھی آیا، ایرانیوں میں بھی آیا، وہ پیچھے کالوں میں بھی آیا ہوگا، گوروں میں بھی آیا ہوگا، ہم نہیں جانتے. تو اس وقت یہ بات بہت لاجیکل ہے. اس وقت کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یا بنی آدم، اے انسانوں، یا معاشر الانس کی بات ہو رہی ہے، اے آدم کے بندوں، بچوں، تم میں سے کوئی نبی آیا، وہ نبی میں بھیجوں گا، وہ میری آیتیں تم پر پڑھے گا، اپنی نہیں کہانیاں سنائے گا. تم ہندو تھے تو تم پر ہندو مذہب کی تعلیمات نہیں سکھائے گا. وہ تم اگر عیسائی تھے تو تمہیں عیسائیوں کی تعلیم نہیں سکھائے گا. تم اگر یہودی تھے یا کچھ بھی تھے، وہ تمہیں تمہاری باتیں کہہ کے اپنا رسول مجھے ڈکلیئر نہیں کرے گا. وہ تمہیں سے ہوگا تاکہ تم اس کے کردار کو پہلے سے معلوم رکھ سکے ہو کہ وہ اچھا تھا، شریف تھا، نیک تھا، اور وہ میری آیتیں پڑھ کے سنائے گا. تو یہ بات بہت لاجیکل ہے. یہاں پر آپ کی لاجک بھی یہاں پر غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقطہ میرا یہاں پورا. آپ آگے بڑھ لیں، اگر آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا وہ ہم اگلی بات پہ چلتے ہیں. بتائیے. ایک چھوٹا سا سوال تھا میرا آپ سے کہ جو ماضی میں آپ نے مانا ہے کہ بھائی جو رسول آئے ہیں، ایک تو آپ نے اس آیت سے باہر نہیں جانا تھا. یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں نا، وہ اس آیت کے اندر نہیں لکھی ہوئی. مجھے اس آیت سے سمجھائیے کہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، یہ دلالت کرتا ہے اس کے اوپر. ورنہ جو اسٹوری آپ بتا رہے ہیں نا جبران بھائی، ایسی اسٹوری تو میں بھی بتا سکتا ہوں. اب دیکھیں آپ مجھے بتائیے، جو رسول گزرے ہیں پہلے، یہ مسلمان نہیں تھے؟ یہ مسلمان نہیں تھے؟ یہ جو رسول گزرے ہیں پہلے، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، یہ مسلمان نہیں تھے آپ کے نزدیک؟ یہ مسلمانوں میں سے ہی تھے؟ کہیں تو میں آج دکھا دوں آپ کو. اقرار موجود ہے ان کے قرآن کے اندر. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمین ہیں، ہم مسلموں میں سے ہیں، ہم مسلمین ہیں. بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے جی نہیں تھے ہی نہیں، وہ تو بس اللہ کے بندے تھے. اللہ کے بندے مسلمان نہیں ہوتے بھائی. ہاں بھائی، اللہ کے بندے مسلمان نہیں ہوتے ہیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دوبارہ دہرائیں گے، مجھے سمجھ نہیں، دوبارہ دہرائیں گے، مجھے نہیں سمجھ آئی، سوری. میں نے یہ بات کہی کہ جن سابقہ رسولوں کا آپ مجھے ریفرنس دے رہے ہیں، کیا آپ انہیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ جب میں نے پوچھا کہ کیا وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں میں سے ہی بنے نا رسول. جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ سب مسلمان تھے. انہی کو ہی بنایا اللہ تعالیٰ نے. وہی تھے مسلمان، انہی کو ہی بنایا اللہ تعالیٰ نے. اب بھی ایسا ہی کرے گا. نہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا کسی مشرک کو، کسی گناہ گار کو نبی، نہ اب بنائے گا. بس جس وجہ سے پہلے نہیں بنایا اسی وجہ سے اب بھی نہیں بنائے گا. آپ نے جیسے کہ کہا نا کہ وہ تقوی شعار ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہوتے ہیں. میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر جبران بھائی رسولوں کے آنے کا ذکر ہے. اور رسول کیسے ہوتے ہیں؟ رسول شرک سے پاک، رسول گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، رسول معیوب نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر عیب نہیں ہوتا ہے. جن قوموں کے ریفرنس آپ مجھے دے رہے ہیں، وہ تو اوپر سے لے کر نیچے تک گناہوں میں، شرک میں ملوث ہے. ایک واحد قوم اسلام، مسلمان، یا یہ کہ اسلام کے ماننے والے ایسے ہیں جنہوں نے شرک کو بالکل رد کیا. تو اگر ہوگا کوئی ان میں سے ہوگا
جس نے ہر ایک گناہ کی نشاندہی کر کے اس سے بچنے کی بات کہی ہے. اگر کوئی ہوگا تو پھر اس میں سے ہوگا. دوسری قوموں میں تو بچا ہی کچھ نہیں, ان میں تو ہے ہی کچھ نہیں, وہ تو نبیوں کے منکر ہیں. وہ کیسے نبی بن سکتے ہیں ان میں سے؟ کوئی ہندو آ کر مجھے آ کر کہنے لگ جائے کہ جی میں نبی ہوں, میں کوئی پاگل ہوں, میں کوئی للہ ہوں 2 دن کا کہ وہ کہے گا میں اس کی بات کی تصدیق کر لوں گا؟ میں دیکھوں گا نہیں اس چیز کو کہ بھائی تو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, سارے نبیوں کو تو منکر ہے, آئے دن تو پتھروں کے آگے پڑا رہتا ہے, تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کا تو اول کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ شرک کو دور کرے. تو اوپر سے لے کر نیچے تک شرک میں ڈوبا ہوا ہے, نبیوں کا تو منکر ہے. کون سا نبی ہے بھائی جو نبیوں کا منکر ہوتا ہے؟ تو بھائی میں کوئی چوچا تھوڑا ہی نہ ہوں بھائی جبران بھائی کہ میں مان لوں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول کی جو ذات ہوتی ہے نا, وہ دوسری قوموں میں ان میں پائی نہیں جا سکتی, کیونکہ یہ رسول اللہ کے منکر ہیں. جتنی قومیں دنیا کے اندر آباد ہیں سوائے ایک اسلام کے, سب یہ نبیوں کے منکر ہیں. اسلام کی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر. تو رسول بنے گا تو ان میں سے بنے گا. ٹھیک ہے جی عمران بھائی, جی